الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ صرف ایک کلمہ کا وظیفہ ہے، صرف ایک کلمہ۔ یہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ ان شرائط کے ساتھ پڑھیں جو شرائط میں نے بتانی ہیں، ان شرائط کے طریقے سے آپ عمل کر لینا انشاءاللہ العزیز انسان تو انسان کیا، جانور بھی آپ کے اشارے پہ چلے گا۔ یہ اتنا مجرب ترین وظیفہ ہے، کمال زبردست وظیفہ ہے، الحمدللہ مجرب شدہ عمل ہے، اور کئی کتب کے اندر اس کو تعریر فرمایا گیا ہے، لیکن کرنا اس طریقے سے ان شرائط کے ساتھ۔ اور دوسری بات، اس کو صرف جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں کرنا، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اپنی کوئی اجازت دیتے ہیں، اور ناجائز کے لیے وظیفے کیے نہیں جاتے، صرف جائز مقصد کے لیے۔ جائز مقصد سے مراد آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے والے رشتہ نہیں مانتے، لڑکی والے نہیں مانتے یا لڑکے والے نہیں مانتے، آپ اس کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یا پھر میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، یا پھر بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، دونوں کرنا چاہیں، ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یا گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں، آپ ان کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ یا کوئی خاص ایسا قریبی رشتہ دار جہاں جائز محبت ہے، وہ روٹھا ہوا ہے، اگر اس کو منانے کے لیے آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ 7 سمندر پار کیوں نہیں ہے، اس کے لیے بھی اثر کرے گا۔ نہ تو کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے، صرف ایک کلمہ بس، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے، بغیر شرائط کے کبھی نہ کرنا۔ بغیر شرائط کے کرو گے تو یہاں رجت کا معاملہ فٹ ہو جائے گا۔ جیسے رجت کا معاملہ ہوا، پھر آپ سوچتے رہیں گے یار پتہ نہیں وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کئی ایسے گھر اجڑے ہوئے دیکھے ہیں جو صرف معاملہ رجت کا ہے، بس کوئی بھی کام کرتے ہیں کام نہیں ہوتا، کام الٹ ہوتا ہے۔ وظیفہ کسی کام کے لیے کرتے ہیں وہ کام الٹ ہوتا ہے۔ یہ رجت کے معاملہ، رجت ہوتی کیوں ہے؟ کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے یوٹیوب سے یا گوگل سے وظائف اٹھا کے کر ڈالے، یا پھر بغیر اجازت کے کر ڈالا، یا پھر جناب علی وظیفہ کیا ہے لیکن کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے، یا کرتے ہیں ناغہ کر دیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ ان سب معاملات کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ بہتر ہے کہ رجت ہونے ہی نہ دیں۔ رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی، رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا، لیکن بغیر رجت کو نہ ہونے دیں۔ رجت جب ہو گئی تو بڑی مشکل بن جاتی ہے، تو مکمل بہتر ہے کہ شرائط پر عمل کر کے انشاءاللہ العزیز جب وظیفہ کریں گے تو ایسے اس کا اثر آپ انشاءاللہ العزیز پہلے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بتاؤ، جس شخص کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ نہر کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جب نمازی نماز پڑھتا ہے صبح کی تو صبح سے پہلے جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں مولا معاف فرما دیتا ہے۔ جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر سے پہلے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جیسے نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتی، ایسے ہی نماز پڑھنے والے شخص کے کاندھوں پر گناہوں کا میل بھی نہیں رہتا۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں۔
حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ تم سے دوبارہ کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم رزق وسیع فرما دیتا ہے اس کا۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دل کی آرزوؤں کو پورا فرماتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کو اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائے، یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی کے اندر کوشش کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ یارو یہ زندگی گزر جائے گی، گناہوں کے اندر ڈوب کر آپ زندگی گزارو گے تب بھی گزر جائے گی، جو گناہوں سے توبہ کر کے زندگی گزاریں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کوشش فرمائیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کی جناب علی مشکلات ہوتی ہیں، جناب علی یہ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، حل ہو جائیں گے۔ کبھی کوئی جناب علی دنیا کے کسی شخص کے لیے رو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی جناب علی دنیا کے کسی کام کے لیے، کاش یہی رونا تمہارے رب کے لیے ہو، پھر تو سب خیرہ ہی خیرہ ہوں۔ جب انسان ایک آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں گراتا ہے نا، ایک آنسو، بظاہراً وہ ایک آنسو نہیں ہوتا، دنیا کی تمام خوشیاں لپیٹ کر لے آتا ہے۔ بظاہراً وہ ایک آنسو نہیں ہوتا، دل کے پہاڑ جیسے گناہوں کو جناب علی دھو کر وہ رکھ دیتا ہے۔ بظاہراً وہ ایک آنسو نہیں ہوتا، ہزارہ ہاں مشکلات انسان کی جناب علی وہ حل کر کے لے آتا ہے۔ ایک آنسو، یار اپنے رب کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ رو کر تو دیکھیں، انشاءاللہ مشکلات پھر حل ہوتی دیکھیں اپنی۔ کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ شرائط۔ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان مبارک ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کی باتیں سنوں، فرمایا میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، اور یہی صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں، وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت صدقہ کر لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ اگر ان شرائط پر آپ عمل کریں، کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اس ایک لفظ کے ساتھ، ایک کلمہ کے ساتھ آپ روزہ بھی رکھ لیں،
یہ بہت زیادہ بیسٹ رہے گا. اگر رمضان شریف کے بعد آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں, رمضان کے اندر کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. جن دنوں میں کریں, رمضان کے بعد ہوگا تو ظاہری بات ہے نفل روزے ہوں گے, اگر رمضان کے اندر ہوگا تو پھر فرضی روزے ہیں. بہرحال روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, جب آپ نماز فجر پڑھیں, نماز فجر پڑھنے کے بعد اس ایک کلمہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد, اور پھر اسی ایک کلمہ کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اسی جگہ پہ جہاں نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر جناب علی دعا کر لینی, دعا کرنے کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کلمہ کو پڑھتے رہنا ہے. اور جب نماز چاشت پڑھیں, نماز چاشت اور اشراق سورج کے طلوع ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد پھر آپ نے اس کلمہ کو 21 بار پڑھنا ہے, اور پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی ایک کلمہ کو پڑھتے پڑھتے رہنا ہے. کوشش کریں کہ باوضو رہیں, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وضو ہونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس ایک کلمہ کو پڑھتے پڑھتے رہنا ہے. اور جب نماز ظہر پڑھیں تو 41 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھنا ہے. جب نماز عصر پڑھنی ہے تو پھر اسی کلمہ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب نماز مغرب پڑھنی ہے پھر اسی کلمہ کو 201 مرتبہ پڑھنا ہے. جب نماز عشاء پڑھنی ہے پھر اسی کلمہ کو 301 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے پڑھتے رہنا ہے. اور نمازوں کے بعد یہی ترتیب رکھیں جو میں نے بتائی ہیں. صرف 3 دن لگاتار اس کو کر لیں, صرف 3 دن. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انسان تو انسان کیا, جانور بھی آپ کے اشارے پر چلے گا. یہ ایسا مجرب اور کمال طاقتور وظیفہ ہے محبت کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا رحمانو, یا رحمانو, یا رحمانو, صرف ایک اسم اعظم. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز زندگی بدل کے رکھ دے گا یہ اسم اعظم. لیکن انہی شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں نے بتائی ہیں. انشاءاللہ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.